بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مسلمان خندقیں کھود کے فارغ ہوئے کہ قریش کے 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مدینہ پہنچ گیا اور احد کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے کوہ سلع کے قریب جا کر ٹھہرے۔ خندقیں فریقین کے درمیان حائل تھیں۔ عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں محفوظ ہونے کا حکم دیا۔ یہود بنی قریظہ اس وقت تک الگ تھے، لیکن حی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے یہود بنی قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لینے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ خود کعب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس گیا، جو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔ کعب نے حی ابن اخطب کو آتے دیکھ کر قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حی ابن اخطب نے آواز دی کہ بھئی دروازہ کھولو۔ کعب نے کہا ویحک یا حی، اے حی افسوس ہے تجھ پر، بلا شبہ تم منوس آدمی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں، میں اب اس عہد کو نہیں توڑوں گا، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے کچھ نہیں دیکھا۔ حی ابن اخطب نے کہا کہ میں تمہارے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں۔ قریش اور غطفان کی فوجوں کو لا کر میں نے یہاں اتارا ہے۔ ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد اور اس کے ساتھیوں کا استحصال اور قلع کما نہ کر دیں گے، اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ ٹلیں گے۔ تو کعب نے کہا کہ خدا کی قسم تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لے کر آیا، میں محمد سے کبھی عہد نہ توڑوں گا، میں نے ان سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے کچھ نہیں دیکھا۔ حی ابن اخطب برابر اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کعب کو عہد شکنی پر آمادہ کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے آ کر اس خبر کو ایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ سکیں، اور اگر خبر غلط ہو تو پھر علل اعلان بیان کر دینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ لوگ کعب بن اسد کے پاس گئے، اس کو معاہدہ یاد دلایا، تو کعب نے کہا کیسا معاہدہ؟ کون محمد؟ میرا تو ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، عزل وقارہ، یعنی جس طرح قبیلہ عزل اور قارہ نے اصحاب رجی یعنی خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ غدر کیا، اسی طرح انہوں نے بھی غداری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری اور بد عہدی سے صدمہ ہوا۔ کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ باہر کے دشمنوں کا ٹڈی دل سامنے پڑا اور ڈالے ہوئے تھا، اور اندرونی دشمن یعنی قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ غرض مسلمانوں کے لیے عجب پریشانی کا وقت تھا۔ جاڑوں کی راتیں تھیں، کئی دن کا فاقہ ہے۔ حق جل شانہ نے سورہ احزاب میں اس معرکہ کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے، فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے، اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی، اور نگاہیں خیرہ ہو گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے۔ یہ وقت ابتلا اور آزمائش کا تھا۔ ابتلا کی کسوٹی پر نفاق اور اخلاص کو کسا جا رہا تھا۔ اس کسوٹی نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ منافقین نے ہیلے بہانے شروع کیے اور عرض کیا رسول اللہ، ہمارے گھر
دیوار پست ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں، بچوں اور عورتوں کی حفاظت ضروری ہے، ہم اس لیے اجازت چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، منافقین یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے، محض بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ اور مسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایقان سے لبریز تھے، ان کی یہ حالت ہوئی جو حق جل شانہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اہل ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھیں تو بے ساختہ یہ کہا یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ اس سے ان کے یقین اور اطاعت میں اور زیادتی ہو گئی۔ غرض یہ کہ یہود اور منافق سب نے ہی اس لڑائی میں بد عہدی کی، اور مسلمان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے محاصرہ اور نرغے میں آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان بمقتضائے بشریت کہیں گھبرا نہ جائیں، اس لیے آپ نے یہ قصد فرمایا کہ عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے، جو قبائل غطفان کے قائد اور سردار تھے، مدینہ کی نخلستان کے تہائی پھل دے کر ان سے صلح کر لی جائے، تاکہ یہ لوگ ابو سفیان کی مدد سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں کو اس حصار سے نجات ملے۔ چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے، اگر ایسا ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں، یا آپ محض ازرائے شفقت اور آفت ہمارے خیال سے ایسا قصد فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، محض تمہاری خاطر میں نے ایسا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ عرب نے متفق ہو کر ایک کمان سے تم پر تیر باری شروع کر دی ہے، تو اس طریقے سے میں ان کی شوکت اور اجتماعی قوت توڑنا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا رسول اللہ، جب ہم اور یہ سب کافر اور مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ عز و جل کو جانتے بھی نہ تھے، اس وقت بھی ان کی یہ مجال نہ تھی کہ ہم سے ایک خرمہ بھی لے سکیں، ہاں الا یہ کہ مہمانی کے طور پر یہ خرید کر لے جا سکتے تھے۔ اب جب کہ ہم کو اللہ عز و جل نے ہدایت کی لازوال اور بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم کو اسلام سے عزت بخشی ہے، تو اپنا مال ہم ان کو دے دیں، یہ ناممکن ہے۔ واللہ انہیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، خدا کی قسم ہم ان کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے، ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزریں۔ اس بارے میں جو صلح کی تحریر لکھی گئی تھی، سعد بن معاذ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ سے لے کر اس کی تمام عبارت مٹا دی۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے، مگر دست بدست لڑائی کی نوبت نہ آئی، صرف طرفین سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ بالآخر قریش کے چند سوار عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ بن ابی وہب، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اب جب خندقوں پر پہنچے تو یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ مکر و فریب عرب میں پہلے نہیں تھا۔ ایک مقام سے خندقوں کا عرض کم تھا، وہاں سے پھاند کر اس طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آواز دی۔ عمر بن عبدود جو جنگ بدر میں زخم کھا کر گیا تھا، سر سے پاؤں تک غرق آہن تھا، سر سے پاؤں تک لوہا پہنا ہوا تھا۔ حل من مبارزین کہہ کر مقابلے کے لیے آواز دی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے اور کہا اے عمر، میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا میں تم کو لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا تم کم سن ہو، اپنے سے بڑے کو میرے مقابلے میں بھیجو۔
میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو طیش آ گیا، گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کیا، جس کو حضرت علی نے روک لیا، لیکن پیشانی پر زخم آ گیا۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے اس پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز و جل نے نوفل بن عبداللہ، اللہ عز و جل نے فتح دی ہے۔ نوفل بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا، خندق کو پھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا، گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ مشرکین نے 10,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی خبیث اور ناپاک تھا، اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی۔ ہمیں نہ 10,000 کی ضرورت ہے اور نہ لاشیں کی، اور بغیر کسی معاوضے کے لاش ان کے حوالے کر دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرک پر ایک تیر آ کر لگا۔ حضرت سعد نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لیے باقی رکھ، کیونکہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو ایذائیں پہنچائیں اور تیرے رسول کو جھٹلایا اور اس کو حرم آمن سے نکالا۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا، اور اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے جب تک کہ بنی قریظہ کی ذلت اور رسوائی سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ حملے کا یہ دن نہایت ہی سخت تھا، تمام دن تیر اندازی اور سنگ ماری میں گزرا۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں بھی قضا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو ایک قلعہ میں محفوظ کر دیا تھا۔ یہود کی آبادی وہاں سے قریب تھی۔ حضرت صفیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اسی قلعہ میں تھیں۔ حضرت حسان اس قلعے کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعہ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوس نہ ہو، اس لیے حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ اس کو قتل کر دو، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے ہماری مخبری کر دے۔ حضرت حسان نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس کام کا ہی نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ اٹھیں اور خیمے کی ایک لکڑی لے کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور فرمایا کہ یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں، اس لیے میں تو ہاتھ نہ لگاؤں گی، تم اس کے ہتھیار اتار لاؤ۔ حضرت حسان نے کہا کہ مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ اثناء محاصرہ میں نعیم بن مسعود اشجعی غطفان کے ایک رئیس آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت نعیم بن مسعود اشجعی نے ایک تدبیر کی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ اس تدبیر پر ان کے درمیان، لشکروں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ایسی زبردست تدبیر تھی۔ اس تدبیر کے بارے میں اگلی قسط میں بتائیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسط آپ تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔